السلام علیکم ویورز، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم نے PPSC کی تیاری کے لیے کچھ لیکچر ادھر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ کمپیوٹر کی جنریشن کے بارے میں ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ کمپیوٹر کی جنریشن کی GR دیکھیں گے، اس کے بعد اس میں جو میٹیریل یوز کیا گیا تھا وہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد جو اس میں لینگویج استعمال کی گئی تھی وہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد ان کی مثالیں دیں گے کہ فرسٹ جنریشن میں کون کون سے کمپیوٹر تھے، سیکنڈ میں کون سے، تھرڈ اور ففتھ اور فورتھ میں کون کون سے کمپیوٹر ہیں۔ یہ چار چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی کمپوننٹ دیکھیں گے، GR دیکھیں گے، اور اس میں لینگویج جو استعمال ہوتی ہے وہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد اس کی مثال دیکھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کمپیوٹر کے جو ہیں وہ 5th جنریشن ہے۔ یہ یاد رکھیں پاکستان میں 4th جنریشن تک استعمال کیے گئے ہیں کمپیوٹر، پاکستان میں 5th جنریشن موجود نہیں ہے، یہ ڈیولپڈ کنٹری میں موجود ہے۔ تو سب سے پہلے جو کمپیوٹر کی جنریشن ہے اس کا ایئر آپ یاد رکھ سکتے ہیں، وہ 1946 سے 1959 تک ہے۔ ایک تو یہ کنفرم، اگر یہ آپشن نہ ہو تو آپ کے پاس ایک اور بک میں یہ لکھا ہوا ہے 1940 سے 1956 تک۔ دو ایئر آپ نے فرسٹ جنریشن کے یاد رکھنے ہیں، یا تو 1946 سے 1959 تک یا 1940 سے 1956 تک۔ بنتے 13 سال ہے دونوں میں، تو آپ کو یہ آسان رہ جائے گا، ادھر 40 کر دینا، ادھر 56 کر دینا، ادھر 46 کر دینا، ادھر 59 کر دینا۔ یہ 13 سال چلتی رہی ہے جنریشن، فرسٹ جنریشن جو تھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ فرسٹ جنریشن میں آگے کون کون سی چیزیں استعمال کی گئی تھی۔ سب سے پہلے جو فرسٹ جنریشن تھی اس کا جو کمپوننٹ تھا وہ ویکیوم ٹیوب تھی، اور ویکیوم ٹیوب جو ہے یہ 1906 میں دریافت کی گئی تھی۔ یہ سوال بھی آتا رہتا ہے کہ ویکیوم ٹیوب کب ڈسکور کی گئی تھی، تو یہ 1906 میں ڈسکور کی گئی تھی۔ اس کے بعد اگر بات کا استعمال کیا جائے، اگر لینگویج کا بات کی جائے تو اس میں مشین لینگویج 0 اور 1 جو بائنری سسٹم ہے وہ استعمال کیا گیا تھا۔ اور اس کی اگر ہم مثالیں دیکھیں تو اس میں IBM 701، IBM 704، IBM 709 کمپیوٹر جو ہیں یہ استعمال ہوئے تھے۔ پھر سے سن لیں، IBM 701، 704، 709 یہ فرسٹ جنریشن میں استعمال کیے گئے تھے۔ اس کے بعد سیکنڈ جنریشن کے دو ایئر ہیں، ایک 1959 سے 1965 تک ہے، اور ایک 1955 سے 1965 تک ہے۔ جو تقریباً پیپر میں آتا رہتا ہے وہ 1959 سے 1965 تک ہے۔ جو سیکنڈ جنریشن تھی اس میں جو کمپیوٹر کا کمپوننٹ استعمال کیا گیا تھا وہ ٹرانزسٹر تھا۔ ٹرانزسٹر جو ہے 1948 کو ڈسکور کیا گیا تھا، برڈین نے اس کو ڈسکور کیا تھا۔ 1948 کو برڈین نے اس کو ڈسکور کیا گیا تھا ٹرانزسٹر کو۔ اور جو سیکنڈ جنریشن تھی اس میں جو لینگویج استعمال کی گئی تھی وہ اسمبلی لینگویج تھی۔ فرسٹ جنریشن میں مشین لینگویج تھی، اور سیکنڈ جنریشن میں اسمبلی لینگویج استعمال کی گئی تھی۔ اور اسمبلی لینگویج میں ہمارے پاس 3 لینگویج آتی ہیں، ایک کوبول آتی ہے، اس کے بعد فورٹین آتی ہے، اور الگول آتی ہے۔ یہ 3 لینگویج آپ نے یاد رکھنی ہے اگر اسمبلی لینگویج کے بارے میں سوال آ جائے جب۔ اس کے بعد جو سیکنڈ جنریشن تھی اس کا ایک اور پوائنٹ ہے کہ اس میں پنچ کارڈ جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ سیکنڈ جنریشن میں یوز کیے گئے تھے، پنچ کارڈ۔ اور اس کی جو مثالیں ہیں وہ IBM 1401 ہے، اس کے بعد ہونی بیل 800 ہے، اور IBM 1620 ہے۔ 1401، IBM 1620 اور ہونی بیل 800 استعمال کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہے تھرڈ جنریشن جو 1965 سے 1971 تک چلتی رہتی ہے، یا 1975 تک چلتی رہتی ہے۔ تو پھر سے آپ یاد رکھتے ہیں، فرسٹ جنریشن 1946 سے 1959 تک، سیکنڈ جنریشن 1959 سے 1965 تک، تھرڈ جنریشن 1965 سے 1971 تک چلتی رہتی ہے۔ اس میں IC یعنی انٹیگریٹڈ سرکٹ یوز کیا گیا تھا، اور انٹیگریٹڈ سرکٹ تھا یہ سلیکان چپ سے بنا ہوا تھا۔ یہ بھی اس کو زیادہ رہتا ہے جو انٹیگریٹڈ سرکٹ ہے اور کس چیز سے بنا ہوا تھا، تو وہ سلیکان چپ سے بنا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد انٹیگریٹڈ سرکٹ تھے وہ 2 قسم تھے، ایک SSI یعنی سمال اسکیل انٹیگریشن تھی، اور ایک
MSI یعنی میڈیم اسکیل انٹیگریشن، جس میں 10 سے 100 ٹرانزسٹر یوز کیے گئے تھے، وہ اسمال اسکیل انٹیگریشن، اور جس میں 100 سے زیادہ ٹرانزسٹر یوز کیے گئے تھے وہ لارج میڈیم اسکیل انٹیگریشن تھی۔ اور اس کے بعد جو کی بورڈ ہے وہ سب سے پہلے تھرڈ جنریشن میں استعمال کیا گیا تھا۔ یہ یاد رکھنا، کی بورڈ جو ہے وہ سب سے پہلے تھرڈ جنریشن میں استعمال کیا گیا تھا کمپیوٹر کی، اور آپریٹنگ سسٹم اور GUI یعنی گرافک یوزر انٹرفیس جو ہے یہ بھی تھرڈ جنریشن میں استعمال کیا گیا تھا۔ اور اس کی اگر مثال دیکھیں تو اس میں CDC 6400 اور IBM 360 یہ دو مثالیں ہیں تھرڈ جنریشن کی۔ تھرڈ جنریشن کے بارے میں آپ نے یہ باتیں 4 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ ایک مدر بورڈ، اس میں جو کی بورڈ ہے وہ اس میں استعمال کیا، اسی جنریشن میں سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا، اور اس کا جو IC تھا وہ سلیکان چپ سے مل کر بنا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد اس میں آپریٹنگ سسٹم اور GUI یعنی گرافک یوزر انٹرفیس جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا گیا تھا۔ اور فورتھ جنریشن کے بارے میں آئے تو جو لیٹسٹ فورتھ جنریشن جو ہے وہ 1971 سے 1984 تک یا 1975 سے 1994 تک استعمال کی گئی۔ تو جو فورتھ جنریشن ہے اس میں ہمارے پاس جو کمپوننٹ استعمال کیا گیا تھا وہ VLSI تھا، یعنی ویری لارج اسکیل انٹیگریشن یا انٹیگریٹڈ۔ تو جو یہ VLSI تھا یہ 500 سے زیادہ ٹرانزسٹر سے مل کر بنا ہوا تھا، اور اس میں ایک ونڈو دی گئی تھی 1984 میں، ایکس ونڈوز۔ یہ سوال آ سکتا ہے کہ ایکس ونڈوز کب دی گئی تھی؟ سب سے پہلے جو ہے وہ 1984 میں ایکس ونڈو استعمال کی گئی تھی، اور یہ جو اس میں لین اور مین یعنی لوکل ایریا نیٹ ورک اور مین کا مطلب ہے ملٹیپل ایریا نیٹ ورک، یہ کنسیپٹ بھی انشاءاللہ شور لیکچر میں ہم کرائیں گے۔ لین کیا ہوتا ہے اور مین کیا ہوتا ہے اور وین کیا ہوتا ہے، 3 چیزیں ہوتی ہیں، لین ہوتا ہے، مین اور وین ہوتا ہے۔ اس کے بعد ففتھ جنریشن کی بات کی جائے تو یہ 1984 یا 1980 سے لے کر آج تک موجود ہے، لیکن یہ پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ تو جو اس میں کمپوننٹ استعمال کیا گیا تھا وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تھا۔ فورتھ جنریشن کے بارے میں ایک اور چیز ہے کہ اس میں جو کمپوننٹ استعمال کیا گیا تھا وہ مائکرو پروسیسر استعمال کیا گیا تھا، اور IC سرکٹ اس کے ساتھ تھا، لیکن جو آپشن آتے ہیں اس میں صرف مائکرو پروسیسر کا دیا گیا ہوتا ہے، یہ مائکرو پروسیسر ہی ٹھیک رہے گا۔ اور اس کے بعد جو ففتھ جنریشن ہے اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یعنی ULSI استعمال کیا گیا، الٹرا لارج اسکیل انٹیگریٹڈ سرکٹ استعمال کیا گیا تھا، اور یہ پیرالل پروسیسنگ کے لیے استعمال کیا ہائی لیول کا جنریشن تھی، اور اس میں لرننگ اور جنرلائزڈ چیزوں کے لیے استعمال کی گئی ہے، اور اس کی جو سپیڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کی سپیڈ جو ہے وہ 100 میگا ہرٹز ٹو 1 گیگا ہرٹز تک ہے۔ اس کی سپیڈ 100 میگا ہرٹز ٹو 1 گیگا ہرٹز تک ہے۔ یہ چھوٹا سا لیکچر تھا جنریشن کے بارے میں، اور انشاءاللہ اس سے آپ کا جو جنریشن کے ریلیٹڈ کوسچن ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ انہیں آپ دیکھ لینا پھر بھی، اسی سے انشاءاللہ جو بھی جنریشن کے ریلیٹڈ کوسچن بنے ہیں وہ اسی سے ہی بنے ہیں۔ تو اگر لیکچر اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ خدا حافظ۔